اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل شاہ زیب اتاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں العربیۃ للطالبین المستوی الاول، المستوی الثانی، مستوی ثالث، مستوی الرابع کے تمام لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، الدراست تعلیم کے بارے میں جو سبق تھا، پہلا مکالمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہمیں دوسرا مکالمہ کرنا ہے۔ تو دوسرا مکالمہ الحوار الثانی، دوسرا مکالمہ الاستاذ، استاد کہتا ہے یا سالم الدرت درس تالیہ، یا سالم اے سالم کیا آپ نے اگلا سبق تیار کیا ہے؟ سالم کہتا ہے عفواً یا استادی لم احضر بالطبع، معاف کیجیے گا اے میرے استاد صاحب مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ آگے استاد کہتا ہے لماذا لم تحضر، لماذا کیوں، لم تحضر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی۔ سالم کہتا ہے لأنی اخذت اخی الی المستشفى وتأخرت، لأنی کیونکہ میں، اخذت اخی الی المستشفى کیونکہ میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، وتأخرت اور میں لیٹ ہو گیا تھا۔ آگے الاستاذ کہتا ہے من یسمع الدرس السابق، پچھلا سبق کون سنائے گا؟ من کون، یسمع سنائے گا، الدرس السابق سابق پچھلا سبق کون سنائے گا؟ طالب علم کہتا ہے انا اسمع الدرس السابق انشاء اللہ، انا اسمع الدرس، انا میں، اسمع سناؤں گا، الدرس درس سبق کو، السابق پچھلا، انشاء اللہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ پچھلا سبق سناؤں گا۔ یہ باب مہارت ہے۔ آگے استاد کہتا ہے یا عثمان اے عثمان حل ذاکرت الدرس السابق، کیا آپ نے پچھلا سبق یاد کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے نعم جی ہاں، ذاکرت الدرس الحمدللہ، جی ہاں میں نے الحمدللہ سبق یاد کیا ہے۔ آگے الاستاذ کہتا ہے من لم یحفظ الدرس منکم، تم میں سے کس نے سبق نہیں یاد کیا؟ طالب علم کہتا ہے عفواً معاف کیجئے، لم احفظ الدرس بسبب الکسل، معاف کیجئے اے میرے استاد میں نے سستی کی وجہ سے سبق یاد نہیں کیا۔ کسل کہتے ہوتے ہیں سستی کو، کسل کے سبب یعنی سستی کے سبب میں نے سبق یاد نہیں کیا۔ احفظ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے الاستاذ کہتا ہے لماذا تتکاسل عن اداء واجباتک، اپنا ہوم ورک کرنے میں آپ نے سستی کیوں کی؟ طالب کہتا ہے سأجتہد فی الدراست واحفظ الدرس یومیا، طالب علم کہتا ہے میں آئندہ سبق میں محنت کروں گا اور میں روزانہ سبق یاد کروں گا۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا مکالمہ۔ تیسرے مکالمے کی طرف چلتے ہیں ہم۔ الحوار الثالث، تیسرا مکالمہ، الاستاذ کہتا ہے ای درس نبدأ اليوم، آج ہم کون سا سبق شروع کریں گے؟ تلمیذ شاگرد کہتا ہے اليوم نبدأ الدرس الثانی، آج ہم دوسرا سبق شروع کریں گے۔ الاستاذ کہتا ہے من ای صفحۃ تدرسون، کون سے صفحے سے تم پڑھو گے؟ آگے تلمیذ شاگرد کہتا ہے نحن ندرس مع الصفحۃ الخامسۃ والعشرین، ہم صفحہ نمبر 25 سے پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 25 ہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم۔ آگے الاستاذ کہتا ہے من یقرأ الدرس، کون سبق پڑھے گا؟ تلمیذ شاگرد کہتا ہے انا اقرأ الدرس، میں سبق پڑھوں گا۔ آگے الاستاذ کہتا ہے هل تستطيع ان تعرب هذه الجملة، کیا تم اس جملے کی ترکیب کر سکتے ہو یا اعراب لگا سکتے ہو؟ تو ربا اعراب کو بھی کہتے ہیں، ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے اعراب یہاں پہ کریں گے۔
کیا تم اس جملے پر اعراب لگا سکتے ہو؟ آگے التلمیذ شاگرد کہتا ہے استطيع ان اعرب هذه الجملہ، میں اس جملے پر اعراب لگا سکتا ہوں۔ آگے الاستاذ استاد کہتا ہے من يحلل هذه الكلمة صرفيا، اس کلمے کی صرفی تحقیق کون کرے گا؟ تلمیذ شاگرد کہتا ہے انا احلل هذه الكلمة صرفیہ، میں اس کلمے کی صرفی تحقیق کروں گا۔ آگے الاستاذ استاد کہتا ہے هل فهمتم الدرس، هل کیا فهمتم آپ سمجھ گئے ہو الدرس سبق کو، کیا آپ سبق کو سمجھ گئے ہیں سب؟ آگے التلمیذ شاگرد کہتا ہے نعم جی ہاں بکل تاکید، اچھی طرح سمجھ گئے ہیں سبق۔ تو یہ تھے ہمارے 3 مکالمہ۔ دوسرا سبق جو تھا الدراست تعلیم کے بارے میں، یہ ہم نے 3 مکالمے تھے، تینوں مکالمے ہم نے پڑھے تھے۔ تو اس کی ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق کے اندر ہم نے مثال جو انہوں نے دی ہے، اس طرح سے ہم نے فائل کو بدلتے ہوئے ہم نے جواب لکھنے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہمیں خالد دی ہے مثال هل حضر خالد، هل حضر خالد، آگے لکھا ہوا ما حضر بعد لم يحضر، یہ انہوں نے مثال دی۔ آگے فاطمہ، هل وصلت فاطمہ، یہاں پہ فاطمہ جو ہے یہ فائل بنے گا۔ آگے ما وصلت، آگے لم تصل بعد، یہ انہوں نے مثال دی تھی۔ آگے جو انہوں نے تمرین کے لیے لفظ دیا وہ انہوں نے لفظ دیا المعلمۃ، معلمہ۔ تو جیسے اوپر والی مثال تھی اسی طرح ہم نے نیچے والی مثال کو حل کرنا ہے، تمرین کو حل کرنا ہے۔ هل حضرت المعلمۃ، هل حضرت المعلمۃ، جیسے اوپر تھا هل حضر خالد، یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے هل حضرت، تو الساکن حرک بالکسر، تو جب یعنی کہ ساتھ ملائیں گے تو هل حضرت المعلمۃ بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھنا ہے آپ نے ما حضرت بعد، اوپر تھا ما حضر بعد، یہاں پہ آئے گا ما حضرت بعد۔ آگے لم یحضر تھا اوپر، تو یہاں پہ آئے گا لم تحضر، لم تحضر۔ آگے چلتے ہیں الاستاذ، استاد، تو اس کی مثال جیسے اوپر دی تھی فاطمہ والی هل وصلت فاطمہ، تو یہاں پہ ہم نے جو جملہ لانا ہے، یہاں پہ جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا هل وصل الاستاذ، هل وصل الاستاذ، اوپر جو تھا واحد مؤنث کا صیغہ لائے تھے، واحد مؤنث غائب کا، یہاں پہ واحد مذکر غائب کا لانا ہے صیغہ، تو هل وصل الاستاذ یہ جواب ہے۔ اوپر تھا ما وصلت، نیچے آئے گا ما وصل، واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے۔ آگے لم تصل بعد تھا اوپر، تو یہاں پہ لائیں گے ہم لم یصل بعد، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو الاستاذ کے آگے لکھنا ہے هل وصل الاستاذ، یہ کوسچن مارک ہو گیا۔ پھر آگے دوسری ڈیش میں لکھنا ہے ما وصل، اور تیسری ڈیش کے اندر ہم نے لکھنا ہے لم یصل بعد۔ آگے چلتے ہیں المدیر، پرنسپل، هل حضر المدیر، هل حضر المدیر، اوپر والی مثال کو آپ نے ذہن میں رکھ کے نیچے والی تمرین کو حل کرنا ہے، تو بالکل آسان تمرین ہے۔ هل حضر المدیر یہ جواب ہے۔ آگے یہ یعنی کہ کوسچن مارک سے پہلے ہم نے یہ لکھنا ہے پہلی ڈیش کے اندر هل حضر المدیر، دوسری ڈیش کے اندر ہم نے یہ لکھنا ہے ما حضر بعد، ما حضر بعد، اور تیسری ڈیش کے اندر لکھنا ہے لم یحضر، لم یحضر، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ آگے المدیرۃ، تو جواب آئے گا هل وصلت المدیرۃ، هل وصلت المدیرۃ، دوسری ڈیش کے اندر ما وصلت، اور تیسری ڈیش کے اندر لم تصل بعد۔ آگے چلتے ہیں، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل وصلت المسئولۃ، اور دوسری ڈیش کے اندر ما وصلت، تیسری ڈیش کے اندر لم تصل بعد۔ آگے چلتے ہیں الطلاب، هل حضر الطلاب، پہلی ڈیش کے اندر آ گیا یہ هل حضر الطلاب، دوسری ڈیش کے اندر ما حضر بعد، اور تیسری ڈیش کے اندر لم یحضروا، لم یحضروا، جمع مذکر غائب کا صیغہ لے کر آئیں گے کیونکہ فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر فاعل لفظوں میں موجود ہوتا تو واحد کا صیغہ آنا تھا، تو یہاں پہ اب جمع کا صیغہ لائے ہیں لم یحضروا،
پیچھے حل عدرت اللہ تھا، واحد ذکر کا صیغہ لائے تھے، وہ اس لیے کیونکہ فاعل لفظوں میں موجود تھا، تو یہاں پہ فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو لم یحضروا آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، الطالبات، تو جواب آئے گا حل وصلت الطالبات، حل وصلت الطالبات۔ آگے چلتے ہیں، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ما وصلت، ما وصلت، اور تیسری ڈیش کے اندر آئے گا لم تصلنا، لم تصلنا بعد، لم تصلنا بعد، یہ تیسری ڈیش کے اندر آ گیا۔ آگے چلتے ہیں، عریف الصفی، عریف الصفی پہلی ڈیش کے اندر آئے گا حل حضر عریف الصفی، دوسری ڈیش کے اندر ما حضر بعد، اور تیسری ڈیش کے اندر لم یحضر۔ آگے چلتے ہیں، عریفۃ الصفی پہلی ڈیش کے اندر آئے گا حل وصلت عریفۃ الصفی، اور دوسری ڈیش کے اندر ما وصلت، اور تیسری ڈیش کے اندر لم تصل بعد۔ اس طرح ہماری پہلی مشق کلیئر ہو چکی ہے، تو دوسری مشق کی طرف ہم چلتے ہیں، التدریب الثانی، دوسری مشق۔ تو التدریب الثانی دوسری مشق کے اندر انہوں نے سوال جواب دیے ہیں ہم نے، تو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے۔ لماذا تأخرت لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ دیر سے کیوں آئے ہو۔ آگے لکھا ہوا ہے تعطلت سیارتی، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ آگے لما تأخرتی عن الحضور، آپ کو حاضری سے تاخیر کیوں ہوئی۔ آگے تأخرت الحافلۃ، بس لیٹ ہو گئی تھی، بس لیٹ ہو گئی۔ آگے لما تأخرت عن موعد الجامعۃ، آپ جامعہ کے مقرر وقت سے لیٹ کیوں آئے۔ لأنی استيقظت متأخرا، کیونکہ میں لیٹ جاگا تھا۔ آگے لماذا تأخرتی، لماذا تأخرتی، آپ کیوں لیٹ ہوئی ہیں۔ آگے لأنی استيقظت متأخرا، کیونکہ میں دیر سے جاگی تھی۔ آگے لماذا تأخرت إلى هذه الساعة، آپ اس وقت تک لیٹ کیوں ہوئے۔ فقد تناولت الفطور بوقت متأخر، تحقیق میں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ لما تأخرت کثیرا، آپ بہت زیادہ لیٹ کیوں ہوئی۔ لأنی تأخرت فی تناول وجبۃ الفطور، کیونکہ میں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ آگے ما الذی اخرک، آپ کو کس چیز نے لیٹ کیا۔ لقد اصبح اخی مریضا فاخذته الى الطبیب، تحقیق میرا بھائی بیمار تھا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ آگے ما الذی اخرک، آپ کو کس نے لیٹ کیا۔ كنت متعبا فاستلقيت لكي استريح قليلا فغلبني النوم، آگے میں تھکا ہوا تھا تو میں لیٹ گیا کہ کچھ آرام کر سکوں، تو نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ آگے چلتے ہیں، هل تصل متأخرا یومیا، کیا آپ روزانہ لیٹ پہنچتے ہو۔ لا اصل متأخرا احیانا، نہیں میں کبھی کبھار لیٹ پہنچتا ہوں۔ آگے هل تصلین متأخرا ابدا، کیا آپ ہمیشہ لیٹ آتی ہیں۔ لا اجیء متأخرا فی بعض الاحیان، نہیں میں کبھی کبھار لیٹ آتا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری دوسری مشق، اس کے اندر شاید ترجمہ وغیرہ کرنا تھا۔ اوپر تو انہوں نے دیا ہے کہ سوال و جواب کا تبادلہ کرنا ہے، مطلب کہ سوال جواب کیسے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو دوسرے اسلامی بھائی کو پاس بٹھا کے آپ سوال بولیں عربی میں، وہ یعنی کہ جواب دے عربی میں، اس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی عربی مضبوط ہو اور آپ عربی تکلم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی دو مشقیں۔ تو تیسری مشق آپ کو ہم اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اگلا لیکچر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تمام پلے لسٹ موجود ہیں، العربیۃ للطالبین، المستوی الاول، ثانی، ثالث، رابع، تمام لیکچرز موجود ہیں، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے، پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، آپ وہاں سے آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔